اچھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، منو سلوہ سے انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ترکاری اور یہ اور وہ اگائیں گے. اب ان کی ناشکری شروع سے ہی پتہ چل رہی ہے نا، یعنی ادھر اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں ادھر ناشکری کرتے ہیں، ادھر رحمت کو دیکھتے ہیں ادھر ناشکری کرتے ہیں، کرتے کرتے اب یہ صورتحال ہوئی کہ اب یہ بھٹکا دیا نا اللہ تعالیٰ نے، اب بھٹک رہے ہیں صحراؤں میں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، آگے نہیں جا سکتے، آگے کا راستہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا. لیکن اللہ کی ایک اور رحمت یہ تھی کہ یہ جہاں جہاں صحرا میں جاتے تھے ان کے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے رہتا تھا. پھر بھی نہ شکر. نعمتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر انتہا کی ہے، اور ان کی ناشکری کی بھی انتہا ہے. ویسے ان کے پاس بادل کا ٹکڑا سایہ کیے رہتا تھا، ان کے صحرا میں تھے، ڈیزرٹ میں تھے، ان کے اوپر من اترتا تھا، ان کے اوپر سلوا اترتا تھا، ان کے پانی کا انتظام ساتھ ساتھ تھا، جہاں موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے وہاں سے 12 چشمے پھوٹتے تھے، یہ سیر ہو کے پانی پیتے تھے. لیکن ان نعمتوں کے بدلے میں شکرانے کے طور پہ کوئی تکلیف اٹھانے کو تیار نہیں تھے، جہاد کرنے پہ تھے. اللہ کے حکم کو نہیں ماننا ہے لیکن نعمتیں اٹھانی ہیں، نعمتیں لینی ہیں، ان اللہ کی رحمتیں لیتے چلے جانی ہیں. لاڈلی قوم تھی. لاڈ اسی کی کہتے ہیں کہ لاڈلی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی نا، انہوں نے رج کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بھی کی ہے اور اللہ کی رحمتوں کو اور نعمتوں کو بھی انجوائے کی ہے. اچھا اب ایک دفعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کو درس دے رہے تھے ایک بار کسی بھی بات پہ. اب یہ پتہ نہیں کہ یہ بعد کا واقعہ ہے یہ پہلے کا واقعہ ہے، لیکن سورہ کہف میں جو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا اس کو بھی ساتھ ہی ہم کور کرتے چلے جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے کسی شخص نے پوچھا کہ موسیٰ اس ٹائم کرۂ ارض پر لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کا رخ میری طرف کیوں نہیں موڑا. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی آپ کے اوپر رحمت ہوتی ہے نا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیپیبلٹی دی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ رخ اللہ کی طرف ہی موڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی آپ کی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. یعنی یہ جو آپ تعریف کر رہے ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے رب کے لیے ہے، کیونکہ ہر انسان بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق کا ہے اور ایک شاہکار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. تو جو بھی کیپیبلٹی، جو صلاحیت ہوتی ہے، جو قابلیت ہوتی ہے وہ بنانے والے کی وجہ سے ہوتی ہے. اصل وجہ تو اس کو تخلیق فرمانے والا ہے نا. اب کوئی برتن بنا ہے، کسی ماہر نے بنایا اور بہت خوبصورت بنا ہے، تو برتن کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ خوبصورت تو نہیں خوبصورت بن گیا. اس کو جس نے بنایا ہے، جس نے اس کو مزین کیا، جس نے نقش بنائے ہیں اس کے، اصل تو تعریف اس کی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی ناراضگی آئی کہ موسیٰ نے اس علم کا رخ میری طرف کیوں نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال جب ظاہر اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ اللہ تعالیٰ اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام شاید اللہ تعالیٰ سے بھی یہ سننا چاہتا تھا کہ کرۂ ارض پر میں نے تمہیں سب سے زیادہ علم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک جگہ کا بتایا کہ اس جگہ پہ ایک شخص رہتا ہے جس کا علم تمہارے سے بھی بہت زیادہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے جا کے ملوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی. تو اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ بتائی کہ موسیٰ اپنے پاس ایک مچھلی رکھ لو. ایک جگہ جہاں پہ 2 بحر مل رہے ہیں، 2 سمندر مل رہے ہیں یا 2 پانی مل رہے ہیں، وہاں پہ جانا، وہاں پہ اس شخص سے تمہاری ملاقات ہوگی. اور وہ مچھلی جو ہے وہ نکل کے اس سمندر کے اندر یا بحر کے اندر یا پانی ہوگا جو بھی دریا کا، اس کے اندر مچھلی جو ہے وہ نکل جائے گی. وہ یہ نشانی ہے کہ اسی جگہ پر وہ شخص سے تمہاری ملاقات ہوگی. اب یہ سورہ کہف میں ہے پورا. ہاں حضرت خضر تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے ایک ساتھی لیا، روایتیں ملتی ہیں کہ وہ یوشع بن نون تھے. اور یوشع جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ ہارون علیہ السلام کے بعد یوشع کا نمبر آتا ہے کہ وہ بہت تابعدار تھے، تابع فرمان تھے موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی نیک لوگوں میں سے ایک تھے بنی اسرائیل کے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا، ایک مچھلی لی تھیلے میں ڈال کے، تو دونوں سفر پہ روانہ ہوئے. اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ 2 دریا مل رہے تھے، 2 پانی. اور مچھلی کا پتہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یوشع کو اپنے ساتھ لیا تو ان سے کہا کہ تمہاری صرف ایک ہی ذمہ داری ہے راستے میں کہ تم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ یہ مچھلی نکل کے تو پانی میں جاتی ہے. درمیان میں کہتے ہیں وہ ایک جگہ پہ چلتے چلتے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ تھوڑی سی نیند آ گئی. نیند کے بعد اٹھے تو آگے کو روانہ ہوئے. تھوڑی بھوک کا احساس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو کہا کہ کھانا نکالو، کھانا کھاتے ہیں.
تو یوشع نے اس ٹائم ان کو اچانک یاد آیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ وہ مچھلی تو پیچھے ہی رہ گئی تھی، وہ تو نکل گئی تھی پانی میں سرنگ بنا کے چلی گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. تو پھر یہ واپس مڑے اور وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ مچھلی نکل کے پانی میں گئی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخصیت ان کو نظر آئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی خضر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے پوچھا اچھا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بنی اسرائیل کا موسیٰ. انہوں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے میں بھی اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ اس کا مشاہدہ نہیں آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صبر والوں میں سے ہی پائیں گے، اگر میں نہ کر سکوں تو ہمارا معاہدہ ٹوٹ جائے گا، یعنی بے شک آپ مجھے خود سے الگ کر دینا. تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے پھر آپ میرے ساتھ چلیں. اب یہ ساتھ ہیں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر. اب جا کے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ایک دریا کو پار کرنا چاہتے ہیں اور ایک کشتی میں سوار ہوئے ہیں. جب کشتی میں سب سوار ہوئے ہیں تو حضرت خضر نے علیہ السلام نے انہوں نے اس کشتی کو نا کہتے ہیں چاک کر دیا، اس کو توڑ دیا، ایک جگہ سے سوراخ کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگوار گزرا. انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کشتی کو چاک کیوں کیا، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ کشتی والے جو تھے حضرت خضر علیہ السلام کو وہ جانتے تھے اور انہوں نے ان سے اس کشتی میں بٹھانے کی اجرت بھی نہیں لی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے آپ سے اجرت بھی نہیں لی اور آپ نے ان کی کشتی کو پھاڑ دیا، اس کو چاک کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھ سے دوبارہ غلطی ہو ہاں میں معافی اس دفعہ معافی چاہتا ہوں. اب دونوں آگے چلتے گئے. اس کے بعد کہتے ہیں ایک جگہ سے گزرے کہ جہاں پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے اور ان میں ایک لڑکا تھا جو کھیل رہا تھا. تو خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کو مار ڈالا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر پڑے، ان سے صبر نہیں ہوا اور وہ بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا، ناحق ایک بچے کی آپ نے جان لے لی. تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس ایک موقع اور دے دیں، اگر اس کے بعد میرے سے غلطی ہوتی ہے تو ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا. اب پھر کہتے ہیں ایک اور بستی میں گئے سفر کرتے کرتے، تو وہاں پہ جا کے بستی والوں سے کھانا مانگا. بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا ختم ہو چکا تھا، تو کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے ان کو مہمان نوازی نہیں کی ان کی. تو لیکن اب مایوس ہوئے کہ کھانا نہیں ملا، لیکن ایک جگہ دیوار ٹیڑھی نظر آئی. تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو مرمت کر کے تو اس کو سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کی اجرت ان سے وصول کر سکتے تھے، بستی والوں نے تو ہمیں کھانا ہی نہ دیا اور آپ نے ان کی جو ہے ان کی دیوار سیدھی کر دی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب آپ کا میرا معاہدہ ختم. تو جن باتوں پہ آپ صبر نہ کر سکیں، مجھے معلوم تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں ان باتوں کے اوپر جو آپ کے لیے واضح نہیں ہے نا. تو میں نے یہ جو بھی کام کیا میں نے اللہ کے حکم سے کیا. اس کشتی کو میں نے اس لیے چاک کیا کہ آگے جب وہ کشتی جا کے کنارے پر رکنی تھی تو وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ ہر ظالم کشتی کو، جو صحیح سلامت کشتی ہوتی تھی، اس کو پکڑ کے تو زبردستی اپنے قبضے میں کر رہا تھا. تو میں نے اس کو اس لیے چاک کیا تاکہ یہ جو کشتی والے ہیں ان کی کشتی کو وہ نقص میں دیکھ کر تو اس کشتی کو اپنے پاس نہیں لے گا، چھوڑ دے گا اس کو. تو اس بچے کو میں نے مارا تو وہ بچہ مجھے کافر نظر آیا، جبکہ اس کے والدین جو تھے وہ بہت ایمان والے تھے. تو میں نے آپ کا رب نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان کے ایمان کو خراب کرے، ان کے لیے مشکل کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ایک اور نیک اولاد عطا فرمائے گا. اور جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا تو یہ دیوار ان لوگوں کی ہے، اس شخص کی ہے، اس کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے. اور یہ ان دو لڑکوں کی دیوار تھی کہ جن کے باپ نے، جو باپ ان کا بہت نیک آدمی تھا، اور اس نے اس خزانے کو اس دربار کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے. تو آپ کے رب چاہتے تھے، یعنی ہر کام وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں نا. تو آپ کے اللہ چاہتے تھے، رب چاہتے تھے کہ اس خزانے کو محفوظ کیا جائے. تو میں نے اس دیوار کی مرمت کر لی. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واقعی جو علم آپ کے پاس ہے وہ میں نہیں جانتا. تو پھر کہتے ہیں وہاں پہ ایک چڑیا جو تھی وہ پانی سے نا اپنی چونچ میں پانی بھر رہی تھی، دریا کے پانی سے یا سمندر کے پانی سے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ آپ کا اور میرا علم اتنا ہے جتنا پانی اس چڑیا نے اپنے منہ میں لیا اس سمندر سے، اور باقی علم جو ہے وہ ہمارے رب کا ہے. تو اس چیز پہ یعنی انبیاء کو بھی اس چیز پہ، اگر انبیاء یہ سمجھیں کہ ان کو پورے کا پورا علم دے دیا گیا تو ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جتنا رب نے چاہا اتنا علم ہمارے رب نے ان کو عطا کیا. اور انبیاء بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز کے لیے رب کائنات کے ہی محتاج ہیں.
اب یہ پورا جو واقعہ یہ سورہ کہف میں موجود ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ تینوں واقعات موجود ہیں. اچھا اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا ایک قارون کا تذکرہ بھی اب ہم کرتے جائیں کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توریت میں زکوٰۃ لگا دی گئی تھی. اور قارون کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، ان کے چچا کا بیٹا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ چچا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ چچا کا بیٹا تھا، لیکن بہرحال رشتہ دار تھا یا کزن ہوگا کہیں سے ہی، لیکن بہرحال رشتہ تھا اس کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور قارون کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی اس کے ہاتھ میں کہتے ہیں فارمولہ لگا کہ وہ میٹل کو سونا بنا لیتا تھا، دھات کو وہ سونا بنا لیتا تھا، گولڈ بنا لیتا تھا اس کو. اس طرح کر کر کے اللہ نے وہ کہتے ہیں اس کو اتنا مال دیا اس کو کہ اس کے جو خزانوں کی چابیاں تھیں کتنے 60 خچر مل کے اٹھایا کرتے تھے لیکن اٹھا نہیں سکتے تھے، اس کو بھاری جماعت اٹھاتی تھی اس کی چابیوں کو. تو 60 خچر ہوں یعنی ایک چابی میں کتنا سامان آ جاتا ہوگا ان کا، تو کہاں 60 خچر اس کائنات میں کہتے ہیں اس جتنا امیر آدمی آج تک کوئی نہیں آیا جتنا اس کو رب نے خزانہ دیا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا کہ تم نے جو اللہ نے تمہیں جو مال دیے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، تو وہاں پہ اس نے غرور، فخر اور تکبر کا مظاہرہ کیا. تو اس نے کہا موسیٰ یہ تو میری اپنی قابلیت کی وجہ سے مال مجھے ملا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ میں نے خود میرے ہاتھ فارمولہ لگایا تو میں نے اس کو سونا بنایا، جبکہ وہ یہ بھول گیا کہ یہ فارمولہ دینے والا کون ہے، وہ رب کائنات ہے. جس طرح آج ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو رزق دیا ہے ان کو وہ ان کی کسی قابلیت سے نہیں ملا ہے، تو رزق دینے والی رب کی ذات ہے. اللہ نے اگر کسی کو رزق دیا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ انسان اس کے تکبر کے معاملے میں پڑے. کیونکہ کوئی بھی انسان کوئی حق نہیں رکھتا اللہ کے اوپر. جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہم حق نہیں رکھتے اللہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے. یہ تو رب کی رحمت ہے، یہ تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اس نے اپنی رحمت کی، جس طرح بنی اسرائیل پہ 1000 نافرمانیوں کے باوجود بھی رب کائنات کی رحمت تھی، تو ہماری 1000 نافرمانیوں کے باوجود بھی رب کائنات کی رحمت ہے کہ ہم صحیح سلامت بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، چل پھر رہے ہیں. اللہ نے سارے اعضاء ہمیں سلامت دی ہیں، اور باقی بھی بے انتہا اللہ نے رحمتیں کی ہیں. اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. اب وہاں پہ جو قارون کو اوپر کیونکہ دباؤ، موسیٰ علیہ السلام بار بار اس کو کہتے تھے زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، تو قارون اس زمانے میں کہتے ہیں ایک بدکار عورت ہوتی تھی وہاں پہ بنی اسرائیل میں. تو وہ قارون ایک بار اس کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کہ تم موسیٰ کے اوپر الزام لگاؤ کہ موسیٰ نے مجھ سے برا فعل کیا. اور اس کو ظاہر اس نے اس کا مال دیا، جس طرح آج کے زمانے میں کسی بھی نیک انسان پہ جو مرضی تہمت لگوا دو. تو اس عورت نے، اور قارون کے ساتھ 2 ساتھی بھی اس کے اور تھے کہتے ہیں، تو وہ عورت جو تھی اس نے اگلے دن جا کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جا کے الزام لگایا کہ موسیٰ نے مجھ سے برا فعل کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب اس عورت کے سامنے آئے کہ بولو تم نے مجھ پہ کیا الزام لگایا، تو کہتے ہیں وہ ڈر گئی. ظاہر اللہ کے نبی پر آپ اتنا بہتان لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے اس بہتان کو رہنے دیں اور لوگ بچ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو جب نبی کی ہیبت تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے بھی تھے، اگر غصے والے کسی نبی کا ذکر ملتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے بھی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بولو تم میرے پر تم نے کیا بہتان لگایا. تو کہتے ہیں وہ ڈر گئی اور کانپنے لگ گئی ہیں. اور وہاں پہ اس نے سچ بول دیا، اس نے کہا کہ قارون نے مجھے کہا تھا اور اس نے مجھے مال کے لالچ دی اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے اوپر الزام لگاؤں. تو اس ٹائم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو قارون کے اوپر بہت غصہ آیا. موسیٰ علیہ السلام اس کو بلایا قارون کو اور اس کے ساتھیوں کو، اور اس کے سامنے اس عورت نے گواہی دی پھر کہ یہ قارون نے مجھے کہا تھا. تو کہتے ہیں اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آپ کے تابع کرتی ہے، تو آپ قارون کو جو بھی سزا دینا چاہیں دیں. تو اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زمین میں دھنس جا، کیونکہ زمین تابع ہو گئی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں دھنس جا. تو کہتے ہیں جب کہا زمین میں دھنس جا تو پاؤں تک دھنس گیا وہ زمین میں. اور جب اس نے دیکھا کہ میں دھنس رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس نے معافی مانگنی شروع کی اور توبہ کرنی شروع کی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اے زمین دھنس جا. کہتے ہیں پھر گھٹنوں تک پکڑا، پھر اس نے زمین نے یہاں تک پکڑا، پھر پیٹ تک پکڑا، اور پھر کہتے ہیں جب یہاں تک آیا نا تو جو اس نے پھر توبہ شروع کی اور چیخو پکار اور سب کچھ، موسیٰ مجھے معاف کر دو. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ اے زمین دھنسا دے اس کو. پھر کہتے ہیں پورا ہی دھنسا دیا. اور کہتے ہیں ہر روز یہ زیادہ سے زیادہ دھنستے ہیں، دھنستا رہے گا قیامت تک ہی. یہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ اس کے ایک تو تکبر اس نے کیا
ایک نبی پر بہتان لگا رہے ہیں، ایک اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں. دیکھیں بہت سارے گناہ چھپے ہوئے ہیں نا. بالکل. یعنی ایک تو آپ کو دولت مل رہی ہے، اگر تو اس کا واضح تکبر نہ بھی کرے تو دل کے اندر تو یہ خیال بھی اگر آئے کہ یہ پتہ نہیں میں اتنا قابل تھا کہ مجھے یہ مل گئی، یہ خیال ہی باعث گناہ ہے نا. کہ آپ اپنی کسی بھی نعمت کو اپنا کوئی قابلیت سمجھنے لگ جاؤ کہ پتہ نہیں میں کوئی حق رکھتا تھا اللہ کے اوپر، ایسا نہیں ہے. یہ تو رب کا دل میں شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بندے ہونے کا مطلب ہی یہی ہے. جو عبادت ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں روزانہ، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا تاکہ وہ چیک کرے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اصل تو انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور بندگی وہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، ہم قرآن پڑھ لیں، ہم نے زکوٰۃ دے دی، تو سال میں ایک بار ہم نے 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، زندگی میں ایک بار ہم نے فرض حج تھا تو وہ کر لیا. تو صرف یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کا ہر لمحہ آپ کے دل میں یہ خیال رہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، جو کچھ مجھے عطا ہوا یہ میرے رب کی رحمت ہے. جو آزمائش میرے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جس امتحان میں، کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو یہ بھی ایک میرا امتحان ہے، میں سے گزر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مایوسی، کبھی بھی مایوس نہ ہو کسی مشکل میں، کسی آزمائش میں. تو اصل بندگی یہی ہے کہ آپ کا دل کا، آپ کے جسم کا ہر حصہ، آپ کا ہر خلیہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو کہ میرے رب کائنات آپ نے مجھے جو بھی عطا کیا میں آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا زبان سے اظہار کریں اپنے تکبر کا. اگر کوئی انسان دل میں بھی یہ خیال رکھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اللہ نے بہت دیا تو میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، یعنی آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے نہیں بولتے لیکن ان کا چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، ان کا بیٹھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، کسی سے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سے تکبر جھلکتا ہے. تو متکبر تو کبھی جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا. تو وہ کہتے ہیں نا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا. وہ تکبر تو دیکھیں جہاں پہ ہم شیطان کا پڑھ رہے تھے آدم علیہ السلام کے زمانے سے، سب سے بڑی برائی اللہ نے شیطان میں کیا بتائی؟ تکبر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تکبر سے بچائے، کسی بھی قسم کے تکبر سے. چاہے وہ ہمیں اپنی صحت کے اوپر ناز ہو، ہمیں اللہ نے جو ہمیں رزق دیا، اللہ نے جو ہمیں اولاد دی، اللہ نے اس کے علاوہ بے تحاشا نعمتیں دی ہیں کہ ہم سوچیں بھی صحیح. اللہ نے جو فری میں کہتی ہوں ہمیں آکسیجن دے دی ہے. اگر ہر بندے کے ساتھ ایک اس کو آکسیجن کا سلنڈر خریدنا پڑے تو میں کہتی ہوں لوگ روٹی کھانا چھوڑ دیں گے. اگر یہ حالت آ جائے نا کہ آکسیجن خریدنی پڑ جیسے آج لوگوں کو پانی خریدنا پڑ رہا ہے کئی ملکوں میں، ایون ہمارے پاکستان میں دیکھیں پانی کی کیا صورتحال ہے. تو یہ وہ بیسک نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم تصور بھی نہیں کرتے. آکسیجن کے بغیر ہم 1 منٹ نہیں رہ سکتے. 1 منٹ میں کتنی بار انسان سانس لیتا ہے، اس کو اس آکسیجن کی ضرورت ہے. تو کتنی بے بہا نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب وقت گزارتے ہیں. تو یہ قارون کا جو تکبر تھا وہ اس کو کہاں سے کہاں تک، شیطان کا تکبر اس کو کہاں پہ لے گیا. جب فرعون نے تکبر کیا اس کو کہاں پہ لے گیا. جب نمرود نے تکبر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو ایک مچھر سے اللہ نے اس کو سزا دی اور کہاں پہ پہنچایا. اسی طرح جب اب یہاں پہ تکبر کیا قارون نے تو کیسے اس کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا. تو تکبر کرنے والے کا کبھی دنیا میں بھی اچھا انجام نہیں ہوا. آخرت میں تو چلیں وہ جو اٹھائے گا سو نقصان اٹھائے گا، لیکن دنیا میں بھی کبھی اچھا انجام نہیں ہوا. ہاں. اور یہ جو سکندر اعظم، یہ جو منگولوں کا کبھی آپ نے سنا؟ ہاں یہ بھی تکبر کے ہی لوگ تھے، متکبر لوگ ہی تھے نا، کہ مسلمانوں کو مار مار کے ان کو قتل کر کر کے. چنگیز خان تھا جس طرح، ہلاکو خان تھا آگے اس کا بیٹا. تو یہ پوری چین جو ہے کبھی بھی ایون اگر ہم اپنے آس پاس بھی دیکھ لینا، تکبر کرنے والا کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے کچھ وقت وہ گزار لے گا، بظاہر نظر آئے گا لوگوں کو کہ پتہ نہیں بہت ہی اچھا معاملہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن تکبر کسی بھی انسان کو اس کی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے. اس کا آخرت اور اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اس لیے تکبر وہ برائی ہے کہ جس سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے. اور بعض اوقات انسان انجانے میں تکبر کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے کہ کوئی ایسا لفظ منہ سے نکل جائے، کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ ہمارے رب کو نہ پسند آئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ شکر کرنے سے نعمتوں کو بڑھاتے ہیں اور تکبر ہمیشہ نعمتوں کو گھٹاتا ہے. ایون آپ کی جان ہلاکت میں آتی ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی بنی اسرائیل میں ایک شخص کی ہلاکت ہوئی. اس کی کوئی اولاد نہیں تھی کہتے ہیں، تو جو اس کی پراپرٹی تھی وہ تقسیم ہونی تھی اس کے بھتیجوں میں، کیا پتہ نہیں وہ کزنز تھے، واللہ عالم. کچھ روایتیں ڈیفرنٹ ہیں، کچھ روایتیں ڈیفرنٹ ہیں.
لیکن بہرحال وہ رشتہ دار تھے اور اس کی وراثت کا کوئی مسئلہ چلتا تھا، کوئی پراپرٹی کا کوئی پرابلم تھا. تو ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اس جائیداد کے چکر میں. ایک شخص قتل ہو گیا. اب قتل جب ہوا تو جو قاتل تھا اس نے یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ تو میرا رشتہ دار تھا اور میں تو اس کے لیے بہت مغموم ہوں، بڑے غم میں ہوں، اس نے شور مچانا، اگلے دن اٹھ کے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ میرا دوست یا میرا کزن یا واللہ عالم یہ میرا چچا یہ قتل ہو گیا. تو معاملہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ یہ قتل ہو گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں بحیثیت قاضی بھی کچھ مشکل جو معاملات تھے ان کے فیصلے کیا کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ اپنی ایک گائے کو ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مقتول کو ماریں یا مقتول کے ساتھ لگائیں، تو وہ خود گواہی دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے، اس کو کس نے قتل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کا ایک حصہ مقتول کے ساتھ لگاؤ تو وہ خود اٹھ کے گواہی دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مقتول کون ہے، قاتل کون ہے. کہتے ہیں بس موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا. اب بنی اسرائیل کیونکہ ہر بات میں پس و پیش کر عادی ہو گئے تھے نا، عادی حجت دلیل مانگتے تھے ہر بات کی. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اچھا موسیٰ تو پھر آپ جو ہیں وہ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ سورۃ البقرہ میں بقرہ کا مطلب ہی گائے ہے اور اسی بیس پہ اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے. تو اب انہوں نے کہا موسیٰ چلو آپ پھر پوچھ کے بتائیں اپنے رب سے کہ وہ گائے کیسی ہو. حالانکہ جب اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ والے کوئی حکم دے نا تو آگے سوال نہ کریں، کیونکہ جتنے سوال کریں گے احکام بڑھتے جائیں گے تو پھر ان کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. بس جو اللہ والے منہ سے ایک بار بول دیتے ہیں اس کو خاموشی سے چپ کر کے کر دیں. تو یہاں تو اللہ والا ہمارے آس پاس تو چلو اللہ والوں کی بات ہے، تو وہاں تو انبیاء کا معاملہ تھا. نبی حکم دے رہے ہیں تو آگے یہ دلیل مانگنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا موسیٰ پھر آپ بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں ہمیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ گائے کیسی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ گائے نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو. اب ان کو ایک نشانی مل گئی ہے. اب دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ کس رنگ کی گائے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زرد رنگ کی گائے ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ پوچھ کے بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، کس طرح کیا کام کرتی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا. یہ جو رنگ والا تھا یہ تیسرا سوال تھا. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ گائے کیسی ہو، دوبارہ پوچھ کے بتائیں تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ وہ گائے کیسی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ وہ کھیتی باڑی کے کام آتی ہو، کبھی اس سے کام نہ لیا گیا ہو. تو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا. تیسرا سوال ان کا رنگ کا تھا کہ اچھا یہ پوچھ کے بتائیں کہ رنگ کیسا ہو گائے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زرد رنگ کی گائے ہو. اب دیکھیں احکام بڑھتے جا رہے ہیں نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پہلی دفعہ پہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے نا تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن جب انہوں نے دوبارہ سوال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی کہ پھر وہی گائے ہی ہو. اب یہ گائے ڈھونڈ رہے ہیں. اب زرد رنگ بھی فکس ہو گیا نا. اور دوسری کنڈیشنز بھی ساتھ ہیں کہ وہ گائے کھیتی باڑی بھی کبھی نہ کرتی ہو، حالانکہ مویشی تو تھے ہی اس زمانے میں صرف کھیتی باڑی کے لیے ہی. تو اب کنٹینیوس کیونکہ پوچھنے سے ان کے احکام بڑھ گئے. اب یہ گائے کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ بقرہ میں الفاظ ہیں لکھے ہوئے باقاعدہ کہ اور یہ گائے ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی دل میں اللہ کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے نا اب پس و پیش کر رہے ہیں، ذبح نہیں کرنا چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر حکم بڑھاتے گئے ان کے اوپر. آخر خیر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب یہ ایسی ہو اور اب جا کے ڈھونڈو ایسی گائے کو. اب یہ ڈھونڈنے کے لیے کہتے نکلے ہیں. اب وہ جو گائے تھی نا جو اسپیسیفک ایک ہی گائے تھی، ایک کہتے ہیں بڑا کوئی اللہ والا گزرا تھا بنی اسرائیل کی قوم میں ہی، کہ جس نے جب اپنی گائے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا. تو اس کے پاس ایک گائے تھی. گائے کا بچہ ہوگا تب ظاہر بعد میں بڑی ہو گئی ہوگی. تو اس نے وہ گائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تو جنگل میں چرنے کے لیے چھوڑ دی تھی، اور اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جو گائے ہے یہ میں اپنے بچے کے لیے میں آپ کے حوالے میں نے کی، تو اب جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو یہ گائے واپس ملے. کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ یہی تھا نا.
تو اس نے اللہ کا نام لے کے اللہ کے حوالے وہ گائے کر دی تھی. وہ گائے جنگل میں چرتی رہتی تھی, اسی لیے اس سے کھیتی باڑی کا کوئی کام نہیں لیا گیا تھا کبھی. اگر وہ لوگوں کے پاس ہوتی تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کھیتی باڑی نہ کرتی ہو. تو کہتے ہیں جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ گائے واپس اس کی طرف لوٹائی کسی طرح. اب وہ گائے اس کے پاس تھی. اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میں اس گائے کو بیچ کے تو کچھ معاوضہ لے کر آؤں بازار سے. اس کی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ بازار جا کے اس کا سودا کرو, لیکن میرے سے پوچھے بغیر اس کو بیچنا نہ. کنڈیشن لگائی ماں نے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی ہوگی بات. تو جب وہ بازار میں گیا تو کہتے ہیں وہ فرشتہ ایک انسان کی شکل میں آیا اور اس نے اس گائے کی قیمت لگائی کہ اتنے کی گائے بیچ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میری ماں نے کہا تھا کہ اس کی قیمت لگواؤ لیکن بیچنا نہیں میرے سے پوچھے بغیر. تو میں اپنی ماں کے حکم کی پیروی کروں گا, تو میں ماں سے پوچھ کے پھر بیچوں گا. تو فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے. مطلب اس کو تو علم نہیں تھا نا کہ وہ فرشتہ ہے, وہ تو انسان کے روپ میں آیا تھا. کہتے ہیں واپس گیا اپنی ماں کو جا کے کہا کہ یہ اتنے کی بک رہی ہے. تو ماں نے کہا اتنے کی نہیں, اتنے کی بیچو. اس نے قیمت اور بڑھائی کہ اتنے کی بیچو. جب وہ واپس گیا تو دوبارہ وہ آدمی ملا. اس نے کہا کہ یہ گائے جو ہے اتنے کی. اس نے کہا نہیں اب اتنے کی نہیں, اب اتنے کی دوں گا, میری ماں کا حکم ہے کہ اتنے کی بیچو. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ماں نے پھر وہی کنڈیشن لگائی کہ اگر اتنے کی بکتی ہو تو تب بھی میرے سے پوچھے بغیر گائے اس کے حوالے نہیں کرنی. تو کہتے ہیں اس طرح کرتے کرتے نا 3-4 دفعہ میں واپس آیا وہ. اور یہ بھی اس کا بھی امتحان تھا. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو امتحان کی چکی سے ضرور گزارتے ہیں, ایسے نہیں اس کو اپنی نعمتیں دیتے. اس کا بھی امتحان تھا. مقصد یہ چیک کرنا تھا کہ ماں کے حکم کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا نا. جب 3-4 بار وہ اس آزمائش سے گزرا لیکن اس نے بیچی نہیں. زیادہ قیمت اب لگ رہی تھی گائے کی, لیکن بیچی پھر بھی نہیں کہ ماں سے پوچھنا باقی ہے نا. آخر جب میکسیمم قیمت گائے کی لگ گئی نا تو پھر وہ ماں کے پاس پوچھنے آیا. تو پھر کہتے ہیں اس ٹائم بنی اسرائیل کے لوگ بھی وہ گائے ڈھونڈتے 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 ان کے گھر پہنچ گئے اس کی ماں کے پاس. اور تب جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کو اس کی والدہ نے کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 10 گنا قیمت دے کے اس گائے کو خریدا پھر. لیکن اس میں کیا تھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک اب یہاں پہ بھی کئی لیسنز ہیں ہمارے لیے کہ ایک تو اس نیک بندے نے جس کی یہ گائے تھی اور جس نے اللہ تعالیٰ کے وہ گائے حوالے کر دی تھی کہ میرا بچہ جب بڑا ہو رہا ہے تو اس کو فائدہ مل جائے نا اس گائے سے. ایک تو اس کی دعا قبول کی کہ اس کی اولاد کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچایا نا. اب تھوڑے پیسوں میں ورنہ وہ بکتی, بڑھا 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 کے. اور دوسرا یہ کہ جب ماں کی فرما برداری کی تو رب نے اس کا بھی اجر بیچ میں شامل کیا تو اس کی قیمت زیادہ لگی. اور تیسرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک دوسری طرح سے آزمائش آ رہی تھی کہ ان کے پاس بھی صرف وہی گائے کی آپشن تھی اور آپشن کوئی نہیں تھی. وہ زرد رنگ کی وہی گائے تھی جو کبھی کھیتی باڑی میں استعمال نہیں ہوئی تھی. تو اس طریقے سے کہتے ہیں 10 گنا زیادہ قیمت دے کے تو بنی اسرائیل اس گائے کو خرید کر لے کر گئے. پھر جا کے انہوں نے اس کو ذبح, اور اس بچے کو اس لڑکے کو اپنا فائدہ مل گیا, ان کے پیسے زیادہ مل گئے. پھر جا کے انہوں نے اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد کہتے ہیں انہوں نے اس کا ایک حصہ اس مقتول کے ساتھ لگایا کہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ شولڈرز کا تھا یا کوئی اور حصہ تھا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس گائے کا جب ایک حصہ لگایا تو مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا. اور اب دیکھیں بنی اسرائیل اپنی آنکھوں کے ساتھ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایک مرا ہوا بندہ اٹھ کے کس طریقے سے بیٹھا ہے, اور اس نے اٹھتے ساتھ ہی اس نے اشارہ کیا اس قاتل کی طرف کہ مجھے اس نے قتل کیا نے اس حق کو واضح کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ بھی اس لیے دکھایا کہ دیکھو مرے ہوئے لوگوں کو کیسے زندہ کروں گا. اور وہ جب 70 لوگوں کا واقعہ ہوا تھا جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے, تو ان کو بھی تو انہوں نے دیکھا, لیکن چلو ٹھیک ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا تھا, وہ صرف انہی 70 لوگوں کے اوپر بیتی جو بیتی. لیکن اب یہ واقعہ تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ آدمی کو زندہ کر کے بٹھایا اور اس نے اپنے قاتل کا ایک طرف اشارہ کیا کہ یہ میرا قاتل ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے بعد ہی بنی اسرائیل سمجھے نہیں ہیں اور جہاد کے لیے نہیں نکلے. پھر بھی تو ہوا یہ کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی انہی کے درمیان ہی رہتے ہوئے, انہی 40 سالوں کے درمیان میں کہتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی, ان دونوں بھائیوں کی وفات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو یوشع بن نون تھے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. پھر انہوں نے جو ہے وہ کرنی شروع کی, تبلیغ کرنی شروع کی, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے